خلیل صاحب آپ کیا تجاویز دیتے؟ سر میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو سارا نظام ہے، اس نظام کو ایک دفعہ بیٹھ کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چھوٹی سی بات جو کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ویئر ہاؤسنگ کے جو رولز ہیں، جو کسٹم ہاؤس کے اندر سب کو پتہ ہیں، جتنی بھی ایف بی آر ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ رولز میں ترمیم کر لیں قانون سازی کے تحت، اور یہ مال انٹو بانڈ یا وہ اس کی سہولیت فیسلٹی ویئر ہاؤس کی دے کے یہ مال اگر وہاں شفٹ کروا دیں، تو اس کے نتیجے میں جو ڈیمریج اور جو ڈیٹینشن کا جو بہت بڑا حصہ بن رہا ہے، 2 بلین کے قریب جو چند ماہ میں ہو جائے گا، اس سے آپ بچ سکتے ہو، جو بہت بڑی رقم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو لوگ ہیں، آج یہ جو کل ہماری تقریب ہوئی وہاں پر گورنر صاحب آئے، اس کے بعد جو صورتحال گورنر صاحب نے آبزرو کی، اس کے بعد آج انہوں نے کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں کہ جس سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اسینشیل آئٹم ہے، دالیں ہیں یا اور دیگر کوئی آئٹم ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریلیز کرنا شروع کر رہے ہیں، تو یہ اچھی خبر ہے۔ اسی کے لیے انہوں نے ہم سے یہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے یہ بھی کہا ہے کہ جو کنٹینر ڈیٹینڈ ہیں اس کی کوئی لسٹ بنائیں، اس کی پریورٹی بنائیں، ہمیں دیں، ہم اسٹیٹ بینک بھی اس کام کو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی، ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھے، ملک ترقی کرے۔ اس وقت ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں پوزیشن اور بڑی خراب تجویز ہو کون چکی سی ہے۔ آپ کی؟ ایک ویئر ہاؤسنگ کی ہوگی اور دوسری کیا ہے؟ دوسری میں نے آپ سے یہ کیا کہ ان کے پاس جو میں نے یہ کہا کہ ایک تو انٹو بانڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ویئر ہاؤسنگ کے 2 سسٹم ہیں، ایک سی پی ایف ہے جہاں پر کامن پول کر کے لیا جاتا ہے، اور دوسرا انٹو بانڈ کرنے کا پرائیویٹ انٹو بانڈ کرایا جاتا ہے، کیونکہ کارگو بہت زیادہ ہے۔ پورٹ قاسم ہے، کے پی ٹی ہے، کراچی پورٹ ہے، یہ ان پہ تقسیم کر کے آپ مالوں کو ان لوڈ کر کے ان کے کنٹینر خالی کریں۔ باہر سے شپنگ کمپنی والے اب آپ کو کنٹینر اس لیے نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے تو آپ نے ہمارے کنٹینر روکے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اور ہماری جو امپورٹ ہے، وہ دونوں اس معاملے میں متاثر ہو رہی ہیں، اور جو خاص طور پہ جب ایکسپورٹ نہیں ہوگی، آپ دیکھیں کتنی ڈکلائننگ آ رہی ہے ایکسپورٹ میں، اور یہ جو الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ کو اگر ڈالر چاہیے، اگر آپ کو فورن ایکسچینج چاہیے تو آپ کو بوسٹ کرنا چاہیے۔ میری سجیشن یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنا کر جو ہمارے باہر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جی آپ اس پہ منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح بنگلہ دیش 5-7% اپنے ان لوگوں کو جو لا رہے ہیں فورن ایکسچینج، ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ہم پہ ٹیکس لگا ہوا ہے، سروس ٹیکس لگا ہوا ہے۔ اس طریقے سے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں انسینٹو ان کو دینا چاہیے جو ہمارے لانگ ٹرم کے اوپر پاکستان میں یہاں پر وہ پیسے لانا چاہتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائی، کل میں نے ایک صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ 228 روپے آپ دے رہے ہو ہمیں آفیشیلی، اور باہر ہمیں 265 مل رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم بینکنگ چینل اختیار کریں۔ کل یہ بات میں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی کہی کہ آپ ریئلسٹک جو بھی ہے مارکیٹ میں فلوٹ کریں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ انسرٹینٹی رہے گی، پولیٹیکل انسرٹینٹی تو اپنی جگہ ہے،